السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ تو جو شخص لوگوں کی خدمت کرنے میں سبقت لے جائے تو لوگ اس سے کسی عمل کی بدولت نہیں بڑھ سکتے بجز شہادت کے۔ یعنی کہ جو شخص کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ اس کی خدمت کرے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھے اور انہیں ہر طرح آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس نیکی سے بڑھ کر اگر کوئی اور نیکی ہو سکتی ہے تو یہ کہ آدمی اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت پائے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ اونٹنی پر سوار تھا۔ اس نے دائیں بائیں مڑ مڑ کر دیکھنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی زائل سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہو تو اسے ان لوگوں کو دے دینا چاہیے جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی بہت ساری قسمیں گنا ڈالیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے کسی کا زائل از ضرورت مال کوئی حق نہیں ہے۔ آنے والا شخص سے مراد آنے والے نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، کیونکہ دراصل وہ ضرورت مند تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس کی مدد کریں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اونٹ شیطانوں کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ غیر شیطانوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ شیطانوں کے اونٹ تو میں نے دیکھے ہیں، تم میں سے کوئی اپنے ساتھ بہت سی اونٹنیاں لے کر نکلتا ہے اور اس نے انہیں خوب موٹا تازہ کر رکھا ہے اور ان میں سے کسی پر چڑھتا نہیں، وہ اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو بغیر سواری کے ہے تو اسے اپنی اونٹنی پر سوار نہیں کرتا۔ رہے شیطانوں کے گھر تو انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ شیطانی گھروں سے مراد وہ مکانات ہیں جنہیں لوگ بلا ضرورت بناتے ہیں، محض اپنی مالداری کے دکھاوے کے لیے۔ نہ تو وہ لوگ خود اس میں رہائش رکھتے ہیں اور نہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کو رہنے کے لیے دیتے ہیں۔ اسلام دولت کی اس قسم کی نمائش کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مکانات نہیں دیکھے، کیونکہ اس زمانے میں ایسے نمائشی لوگ نہیں تھے۔ البتہ بعد میں ہمارے بزرگوں نے ایسے مکان دیکھے اور ہم بھی اپنے زمانے کے دولت مند مسلمانوں کے ہاں ایسے نمائشی مکانات دیکھ رہے ہیں۔
ابو دردہ کی ایک روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک غزوہ میں گئے۔ لوگوں نے قیام گاہ کی جگہ کو تنگ کر دیا اور راستہ بند کر دیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی بھیج کر اعلان کرا دیا کہ جو شخص قیام گاہ میں تنگی پیدا کرے یا راستہ بند کرے گا تو اسے جہاد کا ثواب نہ ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے قیام گاہ کو وسیع و کشیدہ کر دیا تھا اور پھیل کر ٹھہرے تھے، جس کے نتیجے میں چلنے والوں کو دشواری ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو لوگ سفر میں نکلیں اور ان کا یہ سفر نیکی کا ہو تو انہیں چاہیے کہ پھیل کر قیام نہ کریں بلکہ صرف بقدر ضرورت ہی جگہ لیں۔ ایسا نہ کریں کہ دوسرے رفیقوں کو جگہ نہ ملے یا آنے جانے میں انہیں زحمت ہو یا ایک دوسرے کا خیال نہ کریں۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔